گزشتہ سال آپ نے مسلمان ممالک کے سربراہان کو خط لکھا تھا کہ وہ اسلاموفوبیا کے خلاف اکٹھے ہوں۔ خصوصاً آپ کو مغرب کے خلاف یہ خط لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ مغربی معاشرے اور اسلامی دنیا میں روابط کا فقدان ہے۔ یہ فقدان 9/11 کے حملوں کے بعد پیدا ہوا، جب اسلامک دہشت گردی کی اصطلاح سامنے آئی۔ جب آپ اسلامی دہشت گردی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو مغرب کی گلیوں میں لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ 9/11 کے بعد چند دہشت گردی کے واقعات میں اگر مسلمان ملوث تھے، مگر اس سے یہ نہیں کہ 1 ارب 30 کروڑ لوگ دہشت گرد ہیں۔ آپ کے بارڈر کے ساتھ مغربی چین میں چینی حکومت 10 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو قید کر رہی ہے۔ حکومت انہیں ٹارچر کر رہی ہے، مسجدیں شہید کر رہی ہے، مسلمانوں کو نماز بھی نہیں پڑھنے دی جاتی، روزہ رکھنے پر سزائیں دی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ انہیں مسلمان نام رکھنے کی اجازت نہیں۔ آپ یورپ میں اسلاموفوبیا کی بات تو کرتے ہیں، لیکن چین جو مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے اس پر کیوں چپ ہیں؟ Islamophobia in Europe and the United States, but totally silent about the genocide of Muslims in Western China. میری چینی حکومت سے بات ہوئی ہے، ان کے مطابق ایسا کوئی معاملہ نہیں، لیکن حقائق اس کے منافی ہیں۔ ہماری چین کے ساتھ جو بھی مسائل ہوں ہم ان سے اندرونی طور پر بات کرتے ہیں۔ چائنا مشکل ترین حالات میں ہمارا بہترین ساتھی رہا۔ جب ہماری اکانومی اسٹرگل کر رہی تھی، چین نے ہماری مدد کی۔ ہمارے اور چین کے درمیان جو بھی مسائل ہوں ہم باہمی طور پر ان سے مذاکرات کرتے ہیں۔ لیکن مغرب میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کشمیر کے مسلمانوں کو نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ بھی اسی سے منسلک ہے، انسانی حقوق کا مسئلہ، کیونکہ لاکھوں کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ ہندوستان کی 8 لاکھ فوج نے کشمیریوں کو ایک پنجرے میں قید کیا ہوا ہے، 90 لاکھ کشمیری قید ہیں۔ کیا یہ مسئلہ نہیں؟ یہ ایک بہت بڑی منافقت ہے۔ کیا آپ اس لیے چپ ہیں کہ چین آپ کو پیسے دیتا ہے؟ میں دنیا پر نظر گھماؤں تو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ لیبیا، صومالیہ، شام، افغانستان، کیا میں ہر موضوع پر بات کرنے لگ جاؤں؟ میری پوری توجہ اپنے بارڈرز اور اپنے ملک کے اندرونی حالات پر ہے۔ یہ آپ کے بارڈرز میں ہی ہو رہا ہے؟ نہیں، جو مسائل میرے ملک کے ہوں۔ لاکھوں کشمیری ابھی تک شہید ہو چکے ہیں۔ مجھے ان کا غم سب سے زیادہ ہے، کیونکہ آدھے کشمیری پاکستان میں رہتے ہیں۔ یقین کریں وہ بھی انسانی حقوق کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے مجھے نہیں یقین کہ ایسا کچھ ہوا ہے، لیکن ہماری چینی حکومت سے بات چل رہی ہے۔ تو آپ اس نقطے پر یہی کہہ دیں کہ آپ کو شنگیان کے مسلمانوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہماری چین سے بات ہو رہی ہے، پردے کے پیچھے ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ کیا آپ امریکن حکومت کو اجازت دیں گے کہ وہ CIA کی مدد سے پاکستان میں داعش اور القاعدہ کے دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف آپریشن کر سکیں؟ بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ پاکستان کی فضائی حدود یا کسی قسم کی کوئی بھی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ایک چیز، امریکی آبادی پاکستان سے 100 ملین زائد ہے، بہت زیادہ ہے۔ پھر بھی 6 لاکھ امریکی کرونا وائرس سے ہلاک ہوئے، لیکن پاکستان میں یہ اعداد و شمار 20-25 ہزار کے لگ بھگ ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نے عالمی وبا سے نمٹنے میں امریکہ کی نسبت بہت بہتر کارکردگی دکھائی۔ کیسے؟ سب سے پہلے تو جو اللہ پر یقین رکھتا ہو اس کا بہت بہت شکر کہ اس نے ہمیں ان حالات سے نپٹنے کی ہمت دی۔ ہوا یوں، سب سے پہلے ہم نے یورپ، اٹلی، فرانس کے ہسپتالوں کے حالات دیکھے۔ ہسپتال بھر گئے تھے۔ ایک بڑا فتنہ پاکستان میں اپوزیشن کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے پیدا کیا کہ ہمیں مکمل لاک ڈاؤن لگانا چاہیے۔
لیکن میں نے سوچا ہمارے غریب لوگوں کا کیا ہوگا، ہمارے دہاڑی دار مزدوروں کا کیا ہوگا۔ 70% سے زائد ملازمین غیر روایتی اکانومی سے منسلک ہیں۔ یورپ کے حالات دیکھے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم مکمل لاک ڈاؤن نہیں لگا سکتے۔ 2-3 ہفتے بعد ایک کار ایک غریب افراد کی بستی سے گزری تو لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ آپ غریب لوگوں پر مکمل لاک ڈاؤن نہیں لگا سکتے۔ پھر ایک دم ہم نے ایک بہترین فیصلہ کیا، سب کچھ کھول دیا۔ ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا۔ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے؟ ہمارے پاس کنٹرول سینٹر تھے جہاں ہم پورے دن کا ڈیٹا انالائز کرتے۔ ہم نے پاکستانی فوج ڈاکٹرز کی مدد سے ہاٹ اسپاٹ کو ہی بند کیا۔ sitting there, infectious disease specialists, and they were monitoring the whole thing. And what we did was we would have these hot spots where there was, and we would try and lock them down. But we did not lock down everyone.